ویلکم ٹو ذوق یقی. میں محمد شمیم ذوق یقی میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. اور آج کے اس کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں طباق، جو کہ علم بدیع کا چیپٹر ہے. اور اس کے اندر بھی اگر ہم سب کیٹیگری کریں گے تو المحسنات معنویہ کے اندر یہ آئے گا. تو دیکھیں، سب سے پہلے کہ آپ ایسے ہی یاد کر سکتے ہیں کہ محسنات معنویہ اور لفظیہ، جیسے کہ محسنات معنویہ جو ہے اس میں توریہ طباق آئے گا اور اسی طریقے سے مقابلہ ہے. تو توریہ تا اور تو مطلب سیم مخرج ہیں. توریہ طباق مقابلہ، اور قاف آخر میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں، توریہ طباق مقابلہ. اور اسی طریقے سے اگر آپ محسنات لفظیہ کی بات کریں گے تو بالکل ہی ایزی ہے. اس میں سب کے آخر میں سین آئے گا اور ایک کے آخر میں شروع میں آئے گا سین، جیسے کہ جناس، اقتباس اور سجا. تو اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں جناس، اقتباس، سجا. تو ادھر محسنات لفظیہ کا ہو گیا 3 اور ادھر محسنات معنویہ کا توریہ طباق مقابلہ. اب ہم چلتے ہیں آگے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس کے علاوہ بھی میں نے ساری چیزیں فری آف کاسٹ کروا رکھی ہیں. دیکھیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اندر جو لکھنؤ میں کیمپس ہے اس کے اندر داخلے جاری ہیں. تو یہ 30 سپتمبر جو ہے اس کو فارم بھرنے کی کارروائی کی آخری تاریخ ہے. تو اگر آپ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ یہاں جا سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں. اور یہ سب گروپ میں موجود ہے، ٹیلی گرام پہ آپ بھی جوائن کر لیں. اس کے علاوہ میں نے توریہ فری آف کاسٹ کروا دیا ہے، جناس بھی کروا رکھا ہے، اور الاستعارہ تمثیلیہ بھی کروا رکھا ہے، اور مقتضی ظاہر یہ بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی موجود ہے. اور مرشحہ، مجردہ، مطلقہ، جو کہ پچھلے بار ہی ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ مطلقہ کب کہیں گے، کہ جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کی مناسبات سے خالی ہو. جب مشبہ بہ کی مناسبات سے خالی ہوگا تو مرشحہ، جب مشبہ کی مناسبات سے خالی ہوگا تو مجردہ، اور جب مشبہ اور مشبہ بہ دونوں کی مناسبات سے خالی ہوگا تو مطلقہ ہو جائے گا. اگر آپ نے جینو کا ایگزام دے رکھا ہے ایم اے یا پی ایچ ڈی کا تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھنا، اس سے آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. کویشچن پیپر کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آنسر کی میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے جو آپ نے لگایا وہی صحیح ہے، آپشن میں غلط تھا، تو چیلنج کیسے کریں گے، رزلٹ کب آئے گا، پریویس ایئر کٹ آف، اور اگر اسپیشلی آپ نے پی ایچ ڈی کا دے رکھا ہے تو ریسرچ پرپوزل کیسے لکھیں گے، پی ایچ ڈی سنوپسس کیا ہوتی ہے، آپ کو انٹرویو میں لے کے کیا جانا ہے، سب کچھ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ضرور دیکھنا یہ ویڈیو. اسی طریقے سے اصلیہ اور طبعیہ میں نے پڑھا دیا ہے. یہ ساری چیزیں میرے چینل پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ادبا اور شعراء جو میں نے کنٹری وائز ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تو سورہ شعراء ادبا کا جو سیریز ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سب آن دا وے ہے، جلد ہی آپ کو پہنچ جائے گا. بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر دیا کریں. جو بھی بندے کمنٹ کریں گے میں ان کو کاؤنٹ کر کے رکھتا ہوں اور ان کو ضرور انعامات سے نوازا جائے گا، جیسا کہ میں نے سرپرائز میں اس سے پہلے اعلان کیا ہوا تھا. اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں طباق، جیسا کہ آپ کے سامنے کھلا. دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی ہیں، مطلب آپ بلاغہ کا میں نے سب کچھ اعلان کیا تھا کہ میں فری آف کاسٹ کروں گا، تو واقعی میں نے سب کچھ موجود ہے میرے چینل پہ، میں نے کر بھی دیا ہے. اس میں ایسا کچھ نہیں کہ میں نے جو بولا اس میں کوئی وہ کی ہے، بالکل بھی نہیں. میں نے آپ لوگوں کی خاطر ہی صرف کہا تھا کہ میں جو بلاغہ کا چیپٹر ہے سب کچھ فری آف کاسٹ کروں گا، اور سب کچھ چینل پہ موجود ہے. تو آپ جا کے ایک بار دیکھ سکتے ہیں. شروع سبق سے لے کے جو پہلا ہے بلاغہ، فصاحہ، میں نے اس میں فرق بتائی ہے کہ سمجھ میں صاف آ جائے، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر و سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں. کیا میں نے آپ کو فرق سمجھایا تھا کہ بلاغہ، ہر فصیح کلام بلیغ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر بلیغ کلام فصیح ہوگا. فصاحت کا مطلب صاف صاف سمجھ میں آنا، بلاغت کا مطلب اثر ہونا. تو سمجھ میں آ جائے تو ضروری نہیں کہ اثر بھی کرے، لیکن اگر اثر کرے گا تو سمجھ میں آنے کے بعد ہی کرے گا. تو اس طریقے سے میں نے سمجھایا تھا، آپ جا کے دیکھ لیں. تو سب کچھ موجود ہے. آپ جا کے ایک مرتبہ میرے چینل پہ پلے لسٹ میں جائیں، یونٹ 5 علم البلاغہ والعروض میں دیکھیں گے تو سب کچھ موجود ہے، وہاں سے بھی آپ کو سب کچھ مل جائے گا. دیکھیں طباق میں زیادہ ہے نہیں، 1 2 3 اور یہ 4، مطلب 2 سیٹ ہیں اور زیادہ نہیں، 2 2 کر کے 4 ہیں. بالکل چھوٹا سا ہے، اس کو تھوڑا دھیان لگا کے سنیں. مصنف علیہ رحمہ میں بھی زیادہ وضاحت نہیں کی ہے. تو جیسا کہ ہمارا طریقہ، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قاعدہ، اس کے بعد ہم پڑھیں گے اشعار کی وضاحت، مثالوں کی وضاحت، پھر اس کا ترجمہ وضاحت کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیں قاعدہ یہاں پہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ القاعدہ الطباق الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام. الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام وہو نوعان، کہ کلام میں کسی شے اور اس کی ضد کو جمع کرنے کا نام طباق ہے. الجمع بین الشیء وضدہ فی الکلام، یہ طباق ہے، یعنی 2 طبقے کی چیز لانا. ٹھیک ہے، طباق سے 2 طبقہ یاد رکھیں. میں نے توریہ مطلب بتایا تھا چھپانا، مطلب ایسا جب اس میں ہوتا ہے کہ آدمی مطلب ایسا لفظ استعمال کرے جو 2 معنی والا ہو، جو قریب کا ہو، ظاہر ہو وہ نہیں مراد ہو، جو دور کا ہو، پوشیدہ ہو، مخفی ہو وہی مراد ہو.
تو ایسے ہی طباق کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دو طبقہ، مطلب بولے تو ایجاب اور سلب ہوگا یہاں پر. تو طباق کس کو بولیں گے؟ کلام میں کسی شے کو اور اس کی ضد کو جمع کرنے کا نام ہے، اور وہو نوعان، اور اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک طباق الایجاب، ٹھیک ہے، طباق الایجاب ہے. دوسرا ہے طباق السلب. طباق الایجاب کیا ہے؟ وہ طباق جس میں دو ضدیں ایجاب و سلب میں مختلف نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس میں دو ضد ہوں، یعنی ایک ہو بندہ جیسے کہ سونا تو دوسرا جاگنا ہو، اور یہ الفاظ کے ذریعے سے مطلب یہ لایا جائے. ایسا نہیں کہ مطلب لا کے ذریعے سے مطلب لایا جائے، جیسے کہ ینامون ولا ینامون کر کے، تو یہ ایسا نہیں. مطلب ایسا ہے جیسے کہ ایک سونا ہے، ساحرہ ہے، اور ایک نائمہ ہے، ایک جاگنے والا ایک سونے والا، اس طریقے سے لانا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مثالوں سے آپ سمجھ پائیں گے. ایجاب کی میں اندر کیا ہوگا کہ وہو ما لم یختلف فیہ ضدان ایجابا و سلبا، دو مختلف چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا نا کہ جمع بین الشیئین شیء وضدہ فی الکلام، کلام کے اندر دو چیزوں کو جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، کسی شے کو اور پھر اس کے اپوزٹ کو. تو جو اپوزٹ ہوگا اس میں ایجاب و سلب نہیں ہوگا، مطلب کہ پوزیٹیو اور نگیٹو نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود ہی ایک دوسرے کے ضد ہوں گے، اپوزٹ اور پوزیٹیو ہوں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب آپ ایگزامپل میں جائیں گے تب میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. سلب کے اندر کیا ہوگا؟ وہو طباق، وہو مختلف فیہ الضدان ایجابا و سلبا، ٹھیک ہے، وہ طباق ہے جس میں دو ضدیں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں. ایجاب و سلب میں مختلف ہوں گے، دو ضد ہیں لیکن دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہیں. اب ہم اس کو سمجھاتے ہیں آپ کو، پہلے چلتے ہیں یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے اس طریقے سے. دیکھیں زیادہ ہی نہیں، صرف 2 سیٹ ہے، ایک ایک کر کے پڑھ لینا ہے. طباق 2 طبقے کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو. اب اللہ تعالیٰ کے قال تعالیٰ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. اور اگر آپ بھی تھوڑا سا ریلیجیس ہیں، نہیں ہیں تو بن جائیں، 10-15 منٹ لگتا ہے، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لیا کرے، ایک ہفتے کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی شروع کے ابتدائی 1 رکوع یا 10 آیتیں اور آخر کے بارے میں بھی ایسے ہی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں، تو ویسے بھی آپ پڑھ لیا کریں درود شریف وغیرہ. اس سے بھی تھوڑا سا روحانی اسپریچول جو ایک پاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. تو چلتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ، تم ان کو سمجھتے ہو، آپ ان کو بیدار سمجھو گے، ٹھیک ہے، یا آپ نے ان کو بیدار سمجھا حالانکہ وہ سو رہے ہیں. آپ ان کو بیدار سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اب یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کریں، میں وضاحت کر دے. دیکھیں ایقاظ اور رقود ہے، ٹھیک ہے، ایک شے اور اس کی ضد لائی گئی. ایقاظ ایک شے لایا، اس کی ضد لائی، لیکن یہاں پہ نگیٹو اور پوزیٹیو نہیں ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد ہے لیکن لفظ میں لایا گیا ہے، ٹھیک ہے، کسی دوسرے چیز میں نہیں. اب ہم بتاتے ہیں کیسے، اگلے والا اگزامپل پڑھیں گے تب. وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر المال عین ساہغۃ لعین نائمۃ، ٹھیک ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہترین مال وہ چشمہ ہے جو جاگتا ہے، مطلب کہ اچھلتا رہتا ہے، جو اچھلتا رہتا ہے، جو جاگتا ہے، ٹھیک ہے، سونے والی آنکھ کے لیے، یعنی مالک کے لیے، یعنی مالک کے لیے. لعین نائمہ سونے والا، اور عین ساہرہ مطلب بولے تو جو جاگتا ہے. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ خیر المال عین ساہغۃ لعین نائمۃ، بہترین مال وہ چشمہ ہے جو جاگتا ہے، یعنی جو اچھلتا رہتا ہے، سونے والی آنکھ کے لیے، یعنی مالک کے لیے. اب یہاں پہ آپ کو کیا، یہاں پہ دیکھیں ایک ہے ساہرہ جاگنا اور ایک ہے نائمہ سونا، ٹھیک ہے. ایک شے لائی ہے پھر اس کی اپوزٹ لائی ہے، لیکن ایجاب اور سلب نہیں ہے، بولے تو مطلب پوزیٹیو اور نگیٹو اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ صرف ہم کیسے لائے ہیں، معنی کے ذریعے سے ہم اس کی ضد لائے ہیں. اب ہم آگے سمجھاتے ہیں آپ کو، پہلے یہ سیٹ دیکھ لیں، نہیں پہلے ہم وضاحت کر لیتے ہیں پھر آگے چلیں. اذا تأملت الامثلة المتقدمة، ٹھیک ہے، وجدت كل منهما مشتملا على شيء وضده، فالمثال الاول مشتمل على الكلمتين ايقاظ ورقود، والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين ساهرة ونائمة. کہ اگر آپ اوپر کی مثالوں میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہر مثال ایک شے اور اس کی ضد پر مشتمل ہے. تو پہلی مثال میں آپ دیکھیں گے ایقاظ اور رقود پر مشتمل ہے، اور دوسری مثال میں ساحرہ اور نائمہ پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اتنی وضاحت ہو گئی، ہم تھوڑا اور آگے چلیں گے پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے کہا وقال تعالیٰ، پھر سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون، ٹھیک ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون.
اب یہاں پہ ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں کس طریقے سے. یستخفون من الناس، یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ لوگ انسانوں سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپانا چاہتے ہیں. مطلب کسی چیز سے مطلب ڈرنے کو طلب کرنا بولے تو مطلب چھپنا، کسی چیز کو چھپانا بیسکلی ہوگا. ٹھیک ہے، استفعال کی خصوصیت ہے کسی چیز کو طلب کرنا. جیسے استشراق یعنی مستشرق بولیں گے وہ بندہ یورپ کا، ویسٹرن کا، جو مشرق یعنی عربی ادب سیکھے، عربی لٹریچر پڑھے، قرآن حدیث کی زبان سیکھے، تو اس کو استشراق مطلب طلب کر رہا ہے مشرق ہونے کا. ٹھیک ہے، تو اس کو مستشرق اورینٹلسٹ بولیں گے، الاستشراقیہ اورینٹلزم. تو یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، کہ یہ لوگ انسان سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپاتے ہیں یا نہیں چھپانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یستخفون، ٹھیک ہے، ولا یستخفون، ضد لائی گئی ہے نا، لیکن دونوں جو لفظ ہیں وہ سیم ہے، یعنی ایجاب اور سلب کے ذریعے سے لایا. مطلب ایجاب یہاں پہ پوزیٹیو، یہاں پہ نگیٹیو لایا گیا. ضد تو لائی گئی لیکن یہاں پہ جو لام دکھ رہا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہونا تھا. اس کی وجہ سے یہاں پہ آپ فرق کر پاؤ گے کہ یہ ایجاب سلب ہے، ہاں، اور ایجاب مطلب یہ جہاں ایجاب سلب ہے اور ایجاب مطلب ہم نے طباق سلب ہے، ہم بار بار وہی لفظ کو مارے رہے ہیں. طباق سلب ہے اور طباق ایجاب جو ہے وہ دوسرا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے مرتبہ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ کو بھی کنفیوژن نہ ہے. یہ دیکھیں، یہ طباق سلب ہے اور طباق الایجاب، طباق الایجاب اور طباق السلب ہے. تو یہ جو لا والا ہوگا وہ طباق سلب ہو جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. یستخفون من الناس، جنہوں کے اندر ایسا ہوا تھا ایک بار کہ روزے کے وقت میں بہت سارے پیپر آ گیا تھا، تو کئی سارے بچے جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور تھا انہوں نے روزہ توڑ دیا. تو ایک بندہ مجھ کو ملا جو کہ حمص کا تھا. حمص کہاں پہ؟ من وسط سوریہ. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ماڈرن میں سے حمص میں کون پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ کویشچن ہے. تو میں پڑھا بھی چکا ہوں اس کو. تو اس نے کہا کہ مطلب انی رأیت کثیرا من الطلاب ہاں لا یصومون. تو میں نے بتایا کہ ہاں پیپر وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ایوہ یخافون من اساتذتہم وہم لا یخافون من رب العالمین. تو سیم چیز یہاں پر طباق اس نے لایا، یخافون من اساتذتہم وہم لا یخافون من رب العالمین. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں. تو یہ بھی طباق ہو جائے گا. اگلا ہے سموال کا، سموال بنا دیا. وَنُنْكِرُ إِنْ شِئْنَا عَلَى النَّاسِ قَوْلَهُمْ وَلَا يُنْكِرُونَ الْقَوْلَ حِينَ نَقُولُ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی طباق سلب کی مثال ہے اور طباق ایجاب کی، طباق الایجاب کی اوپر جا چکی ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں ننکر ولا ینکر. ٹھیک ہے، ضد تو لائی گئی ہے لیکن یہ ایجاب اور سلب لا دیا گیا. مطلب یہ ٹھیک ہے، پوزیٹیو اور نگیٹیو یہ ذریعہ سے ہے. مطلب ایک لفظ لاتے ہیں وننکر اور یہاں پہ مطلب دوسرا کوئی لفظ لاتے ہیں، جیسے کہ استسلم تو تسلیم کرنے والا، ریسیو کرنے والا، یہ سب معنی ہوتا کہ میں مان گیا یا میں نے تابعداری کی، اطاعت کرنا، تو یہ سب سمجھ میں آتا. لیکن یہاں پہ انہوں نے اپوزٹ نہیں لایا بلکہ ایجاب اور سلب کے ذریعے سے ضد لانے کی کوشش کی ہے، یعنی لا کے ذریعے سے. تو یہاں سے یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، یعنی یہاں پہ طباق السلب ہو جائے گا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ، میں نے ترجمہ اس کا نہیں کیا، کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ. وننکر، دیکھو ایک دم ایزی ہے. وننکر ان شئنا علی الناس قولہم. وننکر ان شئنا، اگر ہم چاہیں تو لوگوں کی باتوں کا انکار کر سکتے ہیں. ایک دم ایزی ہے. ولا ینکرون القول حین نقول، اور وہ جب ہم بولیں گے یا ہماری بات کا وہ لوگ انکار نہیں کر سکتے ہیں. جب ہم بولیں گے تو لوگ ہماری باتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، حین نقول جب ہم کہیں گے، مطلب جب ہم بولیں گے تو ہماری بات کا انکار نہیں کر سکتے. سمپل، ہم چاہیں تو لوگوں کی بات کو نہ مانیں، بٹ لوگ جب ہم بولیں گے تو لوگ ہماری بات کو مانیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب یہاں پہ کہہ رہے اما المثالان الاخیران فکل منہما مشتمل على فعلین من مادۃ واحدۃ احدہما ایجابی والآخر سلبی. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وباختلافهما في الإيجاب والسلب صار ضدين ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، غير أنه في المثالين الأولين يدعى طباق الإيجاب وفي المثالين الأخير يدعى طباق السلب. کہہ رہے ہیں کہ اما المثالان الأخيران، ٹھیک ہے، آخری دو مثالوں کے درمیان یا آخری دو مثالوں میں ایک مادے کے دو فعلوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک ہی مادہ کا دو فعل ہے. ان دو فعلوں میں ایک ایجابی ہے اور دوسرا سلبی ہے، اور ایجاب و سلب میں مختلف ہونے سے یا مختلف ہونے کی وجہ سے یہ دونوں فعل ایک دوسرے کی ضد ہو گئے. سارا ضد ہو گئے ہیں. اور گزشتہ مثالوں اور ان جیسی مثالوں میں شے اور اس کی ضد کے درمیان جمع کرنے کا نام طباق ہے.
جیسا کہ ہم نے دیکھا طباق ہے. غیر انہو مگر پہلی دو مثالوں میں جو طباق ہے اس کا نام طباق ایجاب ہے اور دوسری دو مثالوں کے جو طباق ہے اس کا نام طباق سلب ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ سمجھ گئے ہوں گے. جو آپ کو ضد لانی ہے وہ الفاظ میں میننگ کے ذریعے سے ضد لانی ہے. اگر آپ ایجاب اور سلب کے ذریعے سے لائیں گے, مطلب لفظ لا ایجاب اور سلب مطلب نگیٹو اور پوزیٹیو کے ذریعے سے, تب وہ نہیں ہوگا. اس طریقے سے وہ طباق السلب ہو جائے گا. اور طباق الایجاب جس میں ہم اس طریقے سے دیکھے تھے نائمہ اور ساحرہ اور عقاد اور رقود. تو آئی ہوپ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. تھینک یو, تھینکس فار واچنگ, آل دا بیسٹ, بیسٹ آف لک.